أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معززان شرکا جلسہ سالانہ جرمنی خاک صاحب کو جس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے پیشن گوئی مسئلہ موت 20 فروری 1886 میں دوسرے موت وجود کی حقیقت۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی تقریر کی طرف آگے چلیں، ذرا ایک نظر اس عظیم الشان پرشوکت پیشن گوئی پر ڈالتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کو دی گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پیشن گوئی اصل میں اسی پیشن گوئی کا تسلسل ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ ابن مریم کی آمد کی دی گئی تھی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کوئی شریعتی نبی نہیں تھے، نہ ہی آپ کا اپنا کوئی ایسا ایجنڈا تھا جس نے آپ کے بعد جاری ہونا تھا۔ یہ صرف اسلام ہی کی نشات ثانیہ تھی۔ اس عظیم الشان پیشن گوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اس طرح مخاطب کیا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری ضرورات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلیت تجھے ملتی ہے، جن کے فتح اور ظفر کی چابی جو ہے وہ آپ کو عطا ہو رہی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبر میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر۔ یعنی کہ یہ سارے کام جو ہیں اس وجود کے ساتھ جو ہیں لنکڈ ہیں، منسلک ہیں اس وجود کے آنے سے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ کام خود نہیں کرنے تھے، یہ کام کی خبر جو ہے 1886 میں اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے ظاہر کر رہا ہے۔ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی کہ اس مشن اس کا امپاسبل مشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کسی کے آنے کا جو اس کے ہاتھ پر پایا تکمیل کا پہنچنا تھا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہ پہلا حصہ ہے اس پیشن گوئی کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم وجود جس کی خبر دی گئی تھی، اس سے جو کام کرنے تھے وہ کس قدر عظیم الشان وجود ہے یا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکرپشن ہمیں یہاں ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ فرماتا ہے، تو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا، جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پیشن گوئی مسئلہ موت میں دوسرے موت وجود کی حقیقت، یعنی کہ وہ کیا ہے دوسرا وجود، اس کی کیا حقیقت ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اس عبارت میں کتنے وجود پناہ ہیں، کتنے وجود کی خبر دی گئی ہے، ایک ہے یا دو ہیں۔ تو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اب یہاں پر ایک وجود کو تو وجی اور پاک لڑکا کہا، اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اب اس غلام کے آگے جو ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بریکٹ لگی نظر آتی ہے، جس بریکٹ کے اندر لفظ لڑکا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو ملم ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکی غلام جو ہے وہ بھی لڑکا ہے، یعنی کہ دونوں کو لڑکا انہوں نے سمجھا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے آپ کا یہ لڑکا سمجھنا جو ہے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ کا جو اپنا اجتہاد تھا ذکی غلام کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ وہ آپ کی نسل سے ہوگا۔ یعنی کہ لڑکے سے مراد یہ نہیں لیتا کہ وہ لڑکا جو ہے کوئی بھی لڑکا ایرا غیرہ ہو سکتا ہے، بلکہ
یہاں پر جو آپ کا جو اپنا اجتہاد ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے آپ کا اپنی نسل سے ہوگا، اور یہ اجتہاد جو ہے آپ کا کافی لمبا عرصہ قائم رہا، اور ہم اس کی ریفلیکشن جو ہے دیکھتے ہیں جب ہم تذکرہ میں ان تمام الہامات کا مطالعہ کرتے ہیں جو 1886 سے پہلے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ جو پہلا الہام تھا جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ہوا تھا، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، 1881 میں ہوا تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے یہاں اسٹیبلش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس عبارت میں جو ہے وجود کتنے ہیں، ایک ہے یا دو ہیں. تو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. آگے فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا، اب دیکھیے یہاں پر لفظ وہ لڑکا، اب وہ لڑکا یہاں پر کون سا لڑکا ہے جس کو خدا نے لڑکا کہا تھا؟ تو یہاں پر وہ لڑکا یعنی کہ وجی اور پاک لڑکا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. یعنی کہ اس عبارت کے اندر ایک وجود کو تو باندھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ کس کے ساتھ باندھ دیا ہے؟ وہ باندھ دیا ہے کہ وہ تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا. اب جب اس عبارت کو حضرت رضا صاحب علیہ السلام نے تحریر کیا تو آپ نے ذکی غلام کے آگے جو لڑکا لکھا تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ کا جو اجتہاد تھا وہ ایک حد تک معقول تھا، کیونکہ اللہ لڑکے کے ساتھ تو کنڈیشن منسلک کر رہا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اب تخم اور ذریت و نسل دونوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا جو وجی اور پاک ہے اس نے تو بہرحال تیری تخم سے اور تیری ذریت و نسل سے ہونا ہے، لیکن ایک ذکی غلام تجھے ملے گا جس کے آگے آپ علیہ السلام نے لڑکا لکھا. اس کے بارے میں ہمیں جو ہے اس عبارت میں کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. اصل میں جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ ایک طرح کا اپنے اندر ایک اطلاع رکھتی ہیں. اتنا عظیم الشان وجود جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مظفر السلام خدا نے یہ کہا تھا وہ زندگی کی کہاں ہے، موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. تو اس کے ماننے والوں کے لیے تھوڑا سا تو ٹرائل کا پہلو ہوگا. جس طرح بنی اسرائیل کا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو حضرت اسحاق سے چلی، حضرت یعقوب، پھر اس کے بعد جو ہے بے شمار جو ہے بنی اسرائیل میں انبیاء دیے، لیکن اس کے بعد جس کے اوپر تمام دنیا کی شریعتوں کو مکمل کرنا تھا، آخری شریعت جو تھی وہ اسماعیل کی نسل سے چلتی ہے، وہاں سے آتا ہے. اور یہ یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابتلا تھا، اس لیے کہ وہ رسول، وہ بنی اسرائیل جس کو اللہ نے تواتر کے ساتھ انبیاء کے ساتھ جو ہے بھر ڈالا تھا، لیکن شریعت کی تکمیل کے لیے جو ہے جس کی خبر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے ایک وجود ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، وہ آئے گا، تم اس کو مان لینا. جس کا انکار میں اس لیے کر دیا گیا کہ وہ وجود تو آپ کے مان بعد نہیں آیا، 500 سال کے بعد آیا، اور وہ بھی عرب کے اندر. اچھا، اس میں ہم اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وجی اور پاک لڑکا ہے وہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کے بعد جو ہے حضرت رضا صاحب علیہ السلام کے گھر میں جو ہے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام جو ہے وہ بشیر رکھا گیا. اب یہاں پر جو نام بشیر رکھا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 3 بچوں کے نام بشیر رکھے گئے تھے. بشیر اول، پھر اس کے بعد جو ہے بشیر الدین محمود احمد، پھر تیسرا جو ہے بشیر احمد. تو وہ یہ جو نام جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیشن گوئی مسلم موت کے بقیہ حصوں کے اندر اس وجود کو بشیر کا لقب بھی دیا ہے، بشیر کے نام سے بھی پکارا ہے، ایک دوسرا بشیر تجھے دیا جائے گا. تو جب پہلا بشیر پیدا ہوتا ہے تو یہ پیشن گوئی جو ہے وجی اور پاک لڑکا کی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام جو ہیں بشیر اول کو جو ہے ذکی غلام سمجھتے ہیں. وہ سب آپ کو کہ آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس وجود اس عبارت میں دو وجود نہیں ایک وجود ہے. تو آپ نے جو ہے اس وجود کو جو آپ کی ذریت میں پیدا ہوتا ہے اس کو اس پیشن گوئی کا مصداق قرار دیا تھا، یعنی کہ وجی و پاک لڑکا اور ذکی غلام کا مصداق دونوں ایک وجود کی آپ سمجھتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس اجتہادی غلطی کو جو ہے وہ دور کر دیا تھا، اور ہمیں باقاعدہ جو ہے اس سلسلے میں تذکرہ کے اندر ہی ایک نظر آتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ غلطی سے اس پیشن گوئی کو ایک سمجھ لیا گیا تھا.
پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا تھا، یعنی کہ غلطی لگی تھی آپ سے. وہ غلطی کیا لگی تھی کہ آپ ان دونوں وجودوں کو ایک وجود سمجھ رہے تھے، اور بشیر اول جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں وجودوں کو اس کے اوپر جو ہے آپ رفع کر دیتے ہیں کہ جی یہ پیشن گوئی جو ہے پوری ہو گئی ہے اور لوگوں مسئلہ موت پیدا ہو گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب وہ بشیر اول کی وفات ہوتی ہے تو اس پر جو ہے کافی لوگ جو ہیں شور کرتے ہیں کہ پیشن گوئی تو جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور بشیر اول تو وفات پا گیا. پھر اللہ آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہے. وہ نقطہ کیا تھا کہ یہ پیشن گوئی 2 سعید لڑکوں کے بارے میں. یہاں پر ہمیں جو ہے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس عبارت کے اندر جو ہے ایک نہیں 2 وجود ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جب وہ لڑکا بریکٹ میں اندر لکھا تھا اس وقت آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ایک وجود کی، اور وہ وجود جو ہے تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نازل سے ہونا تھا. تو بشیر اول کی پیدائش کے بعد اور اس کی وفات کے ساتھ وجی اور پاک لڑکا کی پیشن گوئی جو ہے وہ تو اختتام پذیر ہو جاتی ہے. اور اس کا ثبوت سب سے بڑا کیا ہے کہ وجی اور پاک لڑکا کے حوالے سے ہمیں کوئی الہام اس کے بعد نظر نہیں آتا. اس کے بعد تمام الہامات جو ہوتے ہیں وہ اسی وجود کے بارے میں ہوتے ہیں جس کو سب سے پہلے جو ہے ذکی غلام کہا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیشن گوئی مسلم عورت میں حلیم بھی کہا گیا، اسے یوسف بھی کہا گیا، اور سب سے آخری جو پیشن گوئی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو دی گئی صحاب اللہ کا غلام زکیہ، اس میں بھی اسے ذکی غلام جو ہے وہ کہا گیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے جو ہے ذکی غلام، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے یہ وجود، لیکن یہ اتنا اہم وجود جو ہے کیوں ہے. اس کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے پیچھے چلتے ہیں، قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. یہ وہی وجود ہے جس کی خبر حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی تھی. آپ اس بات پہ غور کیجئے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں. رحمت کا نشان جو ہے جتنے بھی انبیاء آئے، آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، لیکن بالخصوص رحمت کا نشان جو ہے قرار دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ یہ آیت پڑھیے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. سورہ مریم آیت نمبر 21. فرمایا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے رحمت کا نشان بنائیں. کسے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جس وجود کی خبر دی گئی تھی. اور ساتھ ہی فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی کہ یہ امر طے شدہ ہے. طے شدہ امر کیوں ہے؟ اللہ یہ کیوں فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا؟ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام تو ایک پاک عورت تھی، اور وہ نہ ہی ان کے کوئی تعلقات تھے کسی مرد کے ساتھ. تو انہوں نے تو فرشتوں سے بڑی معصومیت سے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میں نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا امر مقصیہ. ہمیں بین ہی یہی الفاظ جو ہے نا ذکی غلام کے بارے میں پیشن گوئی مسلم عورت میں بھی ملتے ہیں. سب سے جو اس پیشن گوئی کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جلد جلد بڑھے گا، رسیدوں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں سے برکت پائیں گی، تب اپنی نفس کی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. اس کے بعد بالکل قرآن پاک کے یہ الفاظ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی کہ کانا امرن مقضیہ کا کہنے کا مطلب جو ہے اس کی آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیے. اگر تو ذکی غلام نے مرزا صاحب علیہ السلام کی ذریت سے پیدا ہونا تھا، جسمانی ذریت سے پیدا ہونا تھا، جیسے جماعت احمدیہ قادیان کا کہنا ہے، خلیفہ ثانی جو ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں، تو وہ کانا امرن مقضیہ کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کون سی طے شدہ عمر ہے؟ یہ کون سا مشکل کام تھا؟ لیکن حضرت مریم علیہ السلام تو ایک غیر شادی شدہ عورت تھی. اللہ نے ایک نشان کے طور پر، رحمت کا نشان، ایک معجزہ کے طور پر جو ہے اس وجود کو پیدا کیا عیسیٰ ابن مریم کو. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے مقام پر فائز کیا، اور محمدی مریم کے فائز کرنے کے بعد آپ کے اندر عیسیٰ کی روح کا نفس کیا، اور پھر آپ کے اندر سے ابن مریم کا پیدا کیا.
یعنی کہ فرماتے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم نے مریم کے نام سے پکارا ہے. تو مریم کے نام سے پکارنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ابن مریم جو ہے وہ اپنی ماں سے پیدا ہو. وہاں پر ایک بنی اسرائیل کی عورت کو یہ مقام دیا گیا، یہاں پر امت محمدی کے ایک مرد کو یہ مقام دیا گیا. کسی کی جسمانی ضرورت سے کسی کے وجود کا پیدا ہونا جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا پھر ہم آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول رب کی لحابہ لکا غلامن زکیہ. فرشتوں نے کہا میں تو بس رب کا بھیجا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ زکی غلام دوں. یعنی کہ یہ وہ مکالمہ ہے جسے قرآن پاک کے اندر جو بند کر دیا گیا ہے، جو فرشتے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیچ میں ہو رہا. فرشتوں نے کہا تھا کہ میں تو ایک میسنجر ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، تیرے رب نے یہ سب کچھ طے کر دیا ہے اور تجھے ایک ذکی غلام کی ہم خبر دیتے ہیں. اب دیکھیے بالکل بے نہیں، یہی ذکی غلام جو ہے پیشن کوئی مسئلہ موت کے اندر جو دوسرا وجود ہے. اب آپ اس ذکی غلام کے حوالے سے وہ تمام جو کام جو پہلا پیشن گوئی کا حصہ اسے دوبارہ پڑھیں. تو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. فتح اور ظفر کی چابی تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ تو سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ زندگی کے خواہاں ہیں، موت کے پنجر سے نہیں جاتا ہوں. اور یہ سارے کام تو عیسیٰ ابن مریم ہی نے کرنے تھے نا آ کر. تو یہ سارے کام ذکی غلام ہی کے ذمہ ہیں. صرف ذکی غلام اٹ سیلف جو ہے اس کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کو آپ نے اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے کہ اس کا مشن کیا ہے. جب آپ اس کے مشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مشن کا بندہ جو ہے جس کو اللہ ذکی غلام کہہ رہا ہے تو یہ تو بہت اعلیٰ پائے کا وجود ہے، بہت ہی پرشوکت وجود ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے. جس طرح موسوی مریم اور محمدی مریم حضرت مرزا صاحب دونوں کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی. پیشن کے مسئلہ موت کا آخری اقتباس نہایت سنجیدگی کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ نساء کی جو آیت ہے جس کو میں ابھی آگے ذکر کروں گا اس کی ریفلیکشن کرتا ہے. سب سے پہلے جو آخری جو اقتباس ہے پیشن کے مسئلہ موت کا ذکی غلام کے بارے میں، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں میں شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکانا امرا مقضیہ. اب سورہ نساء آیت نمبر 159 میں جو اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس یعنی عیسیٰ ابن مریم کے کی آمد ثانی کا ذکر کر رہا ہے. اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بین ہی اسی قرآن پاک کی آیت سے ملتی جلتی جو پیشن گوئی مسئلہ موت دی گئی ہے اس میں ہم بالکل یہی چیز ہمیں جو ہے اسی کا مفہوم جو ہے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ اس کا جو اگلا حصہ ہے اس پیشن گوئی کا اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا. اور وہ تین کو اشار کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزن دل مند گرامی ارجمن مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور زمین کے کناروں پر شہرت پائے گا اور قومیں سے برکت پائیں گی. ہمیں یہ جو قرآن پاک کی جو آیت سورہ نساء 159 اس کے جو تشریح ہے
وہ یہاں ملتی ہے پیشن گوئی مسئلہ موت کے اندر. اور دوسری اہم چیز یہ کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کو اس وجود کی خبر جو ہے سب سے پہلے غالباً 1881 میں دی گئی تھی. انا نبشرک بغلام حسین، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ 1881 میں دی گئی تھی. انا نبشرک بغلام حسین، یہ وہ زمانہ تھا. بلکہ اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، اور جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے ایک بہت بڑا جو ہے عظیم الشان جو مشن ان کے ہاتھ سے ہوگا. آپ علیہ السلام جو ہے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تذکرہ روحانی خزان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 231-32، تخمیناً عرصہ 20 کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے. اس جگہ یہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس کے متعلق علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی. تو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشن گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے. لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانے میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں، آپ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پر یہ کام ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو وہی ابن مریم یہاں سمجھتے تھے جس کے ہاتھ پہ یہ کام جو ہے نزول پذیر ہونا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ انقلاب نظر نہیں آتا، بلکہ اس انقلاب تو دور کی بات ہے. قادیان کے 2 مائل کے ریڈیس میں بھی جو ہے آپ کے اوپر جو ہے کوئی غلبہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ کہنا کہ یہ پیشن گوئی آپ پر پوری ہو گئی تو یہ بالکل سراسر زیادتی ہوگی. آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا اور آپ بھی سمجھتے تھے کہ یہ پیشن گوئی آپ پر پوری نہیں ہوتی، اور آپ اس چیز کو سمجھ گئے تھے. آپ فرماتے ہیں روحانی خزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316-17، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشن گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پورا کر دے گے جو من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو. اب دیکھیے، من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو، یہ مسیح کا درجہ وہی ہے جو ہم پیشن گوئی مسلم موعود نے دوسرا وجود ہے. یہ وہی وجود ہے جو مسیح کا درجہ رکھتا ہے. ذکی غلام جو ہے مسیح ہے. ذکی غلام جو ہے وہ ابن مریم ہے. ذکی غلام جو ہے وہ وہی وجود ہے جس کے ہاتھ پر جو ہے قلبہ اسلام جو ہے اور دنیا کے ادیان نے اکٹھے ہونا تھا، اور وہ آپ نہیں تھے بلکہ وہ وجود تھا. اور آپ نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشن گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانے میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا درجہ رکھتا ہو. اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشن گوئی میں بھی شریک ہے. اب دو مسیح موت ہو گئے نا، ایک حضرت مرزا صاحب اور اس کے بعد وہ وجود جیسے ذکی غلام کہا گیا، دوسرا وجود پیشن گوئی مسلم موت میں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ملا کر پڑھنی ہیں. اس لیے وہ جز و شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشن گوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں. بس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو، محض نام نہ پاوے، پرومسڈ مسلح موعود پرومسڈ ذکی غلام وہ موعود وجود ہے.
خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موت میں بھی داخل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جو پیشن کوئی مسئلہ موت میں جو لفظ لڑکا لکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کیا ایک غلطی تھی؟ کیا اس طرح کی غلطیاں جو ہیں نہیں ہوا کرتی ہیں انبیاء کرام سے؟ تو ہمیں قرآن پاک کی سورہ حج آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے، اس سے پہلا جو وسوسہ ڈالا تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے دو وجود کو ایک وجود سمجھا تھا۔ آپ نے غلام، ذکی غلام کے آگے لڑکا اس لیے لکھا تھا کہ وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام ایک ہی وجود ہیں، اور انہوں نے آپ کی تخم مزدوری کو نظر سے بنا تھا۔ اللہ نے اس کو دور کیا اور آپ کو الہام کر کے جو ہے یہ چیز کلیئر کر دی کہ یہ پیشن کے دو صحیح وجودوں کے بارے میں ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک اطلاع کا پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا۔ پہلے وجود کے بارے میں تو فرما دیا کہ وہ تیرے ہی تخم سے ہوگا، لیکن دوسرے وجود کا سلسلہ جو ہے الہامات کا چلتا رہا یہاں تک کہ بچوں کی جو پیدائش ختم ہو گئی اور الہامات جو چلتے رہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری الہام ہے وہ 6-7 نومبر 1907 کا ہے۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہماری تقریر کا عنوان ہے کہ دوسرے وجود کی حقیقت۔ یہ وہی دوسرا وجود ہے ذکی غلام جس کے بارے میں بائبل فرماتی ہے اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر جو بائبل ہمیں جو چیز دے رہی ہے وہ مسیح یا آمد ثانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وقت جو حالات ہوں گے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں، اور اس سے پہلے جو ہے پیشن گوئی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جو پیشن گوئی دی گئی ذکی غلام کی وہ وقت تھوڑا سا پہلے جو ہے ایک وارننگ کے طور پر جو ہے، ایک تنبیہ کے طور پر جو ہے اس وجود میں آنا ہے وہ دے دی گئی تھی، ورنہ اس وجود کے ساتھ جو منفی کام ہے وہ تو مرزا صاحب نے کرنے تھے۔ اگر مرزا صاحب مہدی ہیں اور ابن مریم بھی ہیں اور مسیح موعود بھی ہیں، اور اس کے بعد جو کسی بھی نہیں آنا، تو وہ جو کام تھے وہ سارے وہ کس نے کرنا تھے؟ انسان کی شناخت ہوتی ہے اس کی اپنی کریکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اپنے جو ہے مشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مشن جو بتاتا ہے جو پیشن کے مسلم موعود میں ہے کہ وہ وجود جو ہے آپ کی ضروریت میں آنا ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ یہ آج کے زمانے کا، اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ باطل میں آتے دیکھیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی جو ہے ہمیں اس بات سے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو بھیجتا ہے تو اس کے بعد اس کے کچھ سائنز ہوتے ہیں، کچھ بیچانیاں ہوتی ہیں جو زمین میں جو ہے پھیلی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 93، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثاء والضراء لعلهم یضرعون، اور جب ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سینکڑوں ممالک میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں افراد اس وائرس سے اب تک جان بحق ہو چکے ہیں اور مغربی ممالک کی معاشی تباہی کے دانے تک پہنچ چکی ہے۔ چند مہینے میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ وبا سال کے آخر تک دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھے گی، اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید سیکنڈ ویو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہلک ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا معاشی اور سیاسی نظام اس وائرس کو برداشت نہیں کر پائے گا اور دنیا ایک نئے معاشی، سیاسی اور مذہبی نظام کو جنم دے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ایک معمولی سی خوردبینی جرثومے کے آگے مکمل طور پر بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وائرس نے جہاں انسان کی تمام علوم
ایجادات اور ترقیات کو نہایت کھوکھلا کر چھوڑا ہے، وہاں انسان کو عاجزی بھی سکھا دی ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ اس کا علم محدود ہے، اس کی ترقیات اور ایجادات محض وقتی اور آرام و آسائش کے لیے ہیں، انسان مجبور ہے، بے بس ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ رابع اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین و پائیدار نقشے، جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کائنہ۔ یہ جو بساط دنیا الٹ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی دنیا کو جو نظام جو ہیں مرتب ہوں گے وہ حسین اور پائیدار ہوں گے، جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کائنہ۔ یعنی اس وبا کے بعد جو ہے ایک نئی زمین ہوگی، ایک نیا آسمان ہوگا۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے، یہ الفاظ پیشن گوئی کے ہیں، حضرت مرزا صاحب کو دی گئی، ایک نئی زمین ہوگی، ایک نیا آسمان ہوگا اور حقیقی لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا حرص اور حوث سے پاک ہوگا، حقیقی لوگ ہوں گے، محبت اور اخوت سے لبریز ہوں گے، بچے سانپوں سے کھیلا کریں گے، یعنی کہ ایک پورا من سوسائٹی ہوگی، اور بکری اور شیرے کی گھاٹ سے پانی پیا کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، اور ہم تو اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجتے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب قوموں کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو ان پر عذاب کیوں؟ اگر خدا کا بندہ موجود ہے جو ان وباؤں، طوفانوں اور جنگوں کو نشان قرار دیتا ہے تو ان قوموں کو اللہ کیوں کر نشان عبرت بنا سکتا ہے جن تک نہ تو مرسل کی آواز پہنچی ہے، نہ ہی پیغام، نہ ان قوموں کو کسی کے آنے کا علم اور نہ ہی کسی کے دعوے کا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب طوفان نوح سے کرۂ ارض کا ایک بڑا حصہ غرق کر دیا گیا تو اس طوفان نے نہ صرف شریر قوم نوح کو تباہ کیا بلکہ دوسری قوموں کو بھی سوائے ہستی سے مٹا ڈالا، جنہوں نے نہ تو نوح علیہ السلام کے پیغام کو سنا اور نہ ہی وہ ان کے منکرین میں شامل تھے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرسل کو اس کی اپنی قوم میں ہدایت دے کر بھیجتا ہے تو اس قوم کا ماننا اور انکار کرنا دوسری قوموں کے ماننے اور اقرار کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مرسل کی اپنی قوم ایک ٹیسٹ قوم کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور دوسری قوموں کے معاملات مرسل قوم کے رویے پر منحصر ہوتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 تا 22 اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو بھوئے بہرے اور گونگے ہیں، تو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بلائی پاتا تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، تو وہ بھی ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت تو محض اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی قومیں ہدایت لیں گی اور کون سی نہیں لیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آج کے دور کے لیے جہاں جب اس وجود جو اس وجود کی بعثت کا دور ہے اس کی کچھ نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر پا کر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جو ہے ہمیں جو ہے بتائیں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشن گوئی جو ہے جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و حوث کے بندے جدا ہو جائیں گے، پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا، باقی جو کٹنے کے لائق اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی، ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ آج ہم دنیا کے جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ جس طرف کو وہ جا رہے ہیں اس کا آغاز ملک شام ہی سے ہوا تھا، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب یعنی کہ پیر سراج صاحب کو جو ہے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، صاحبزادہ صاحب اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا،
آپ کا لڑکا مود نام مود نہیں ہے، یہ وہ پرمسڈ لڑکا ہوگا جس کو آپ ساری زندگی تلاش کرتے رہے. اس وقت میرا لڑکا مود ہوگا. خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے. ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے. تم اس مود کو پہچان لینا. اب آپ دوبارہ جو ہے پیشن کو مسلم موت کو دوبارہ پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ وجود جو ہے کون سا وجود ہے. اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اور یہ وہ رحمت کا نشان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آخری پیشن کو تذکرہ میں درج ہے کہ تم اس موت کو پہچان لینا، کیونکہ یہ سارے حالات اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تاکہ اس کو پہچاننے میں آسانی ہو. یعنی کہ وہ ایک معمولی انسان ہوگا. اس پیشن کو میں جو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. تو یہ فضل جس کے آنے کے ساتھ آئے گا یہ وہی رحمت کا نشان ہے، یہ وہی ذکی غلام ہے، یہ وہی دوسرا وجود ہے، یہ وہی وجود ہے جس کے بارے میں سورہ مریم میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام جو ہے عطا کیا حضرت مریم علیہ السلام کو، یہ وہی ذکی غلام ہے، اسی کی بات ثانیہ ہے. یہاں پر ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جو دوسرا وجود ہے اسے ذکی غلام کہا گیا، وہ ایک عظیم الشان وجود ہے، اور وہ وجود جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ اٹیچ ہے. جماعت احمدیہ قادیان نے اس وجود کو جو ہے خلیفہ ثانی کے رنگ میں قبول کر لیا. یہ پیشن گوئیاں کسی بھی رنگ میں خلیفہ ثانی پر پوری نہیں ہوتی. یہ پیشن گوئی کسی بھی رنگ میں جو ہے ان کی ذات کے پر پوری نہیں ہوتی، سوائے اس کے خود میں ایک ہی کوالٹی تھی، وہ مرزا صاحب علیہ السلام کی جسمانی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ کچھ بھی ان پر پورا نہیں ہوتا. تو واخدا الحمد للہ رب العالمین.